جب میں وہ سب کر رہی تھی تو ایک بہت زیادہ کیوس کریٹ ہو گیا کہ شاید آئی ایم اننوئنگلی اور انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ہٹنگ ٹو سم پولیٹیکل ایکسپیکٹ. آرٹ کے تھرو ہی آپ کسی کے لیے بے سکونی کا بھی سبب بن سکتے. ایک انسان ایک بائی برتھ ہوتا ہے یا ایک فارمل ٹریننگ اور فارمل ایجوکیشن کا کیا رول ہے ایک آرٹسٹ کو بنانے میں؟ شروع سے ہی بچپن سے ہی جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو رنگوں سے ہی آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے. یہاں آپ کے سوال میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آئی ڈیڈ مائی انڈر گریڈ فرام پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ لیٹر آن مائی پوسٹ گریجویشن آئی وینٹ ٹو نیشنل کالج آف آرٹس اینڈ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ویژول آرٹس. ان دونوں ٹرمینالوجیز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو امپروو کیا. کہ کئی حد تک پیرنٹس کی یہ سوچ چینج ہو چکی ہے انجینئر, ڈاکٹر یا سائنٹسٹ. اب وہ ان ساری کیٹیگری میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو آرٹس کی طرف بھیجیں گے. کون سی تھیمز ہیں جو اپنے آرٹ کے ذریعے ایکسپلور کرتی ہیں؟ Assalamu alaikum and welcome to another episode of Community Connect. I'm Fatma Aslam. Today's guest is an artist, an educator and an activist. Rida Fatma has been redefining what it means to tell stories through art. So let's welcome her to the show and get to know about her journey. Assalamu alaikum Rida and welcome to the show. Walaikum assalam and thank you so much for inviting me on your show Community Connect. Rida, آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو آرٹ کا شوق کب ہوا؟ ایٹ اے ویری ینگ ایج, سنس چائلڈہڈ آئی وڈ سے کہ جب آپ ایک انفینٹ ہوتے ہیں یا ٹوڈلر ہوتے ہیں یا آپ جب اسکول جانے کا ٹائم آپ کا آتا ہے ایک بچے کا 3 سے 4 سال کی عمر میں, تو وہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے جب آپ رنگوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ شیپس کے ساتھ زیادہ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہوتے ہیں اسکول سسٹم میں. تو میں یہ کہوں گی کہ انفرادی طور پہ میرے اندر وہ جو شعور تھا وہ شعور میرے اندر پیشن ضرور بن گیا, کیونکہ آئی واز آلویز انکلائنڈ ٹورڈز میکنگ اینڈ کریٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف دا گیون مٹیریل ٹو می. اور وہاں پہ جو کریشن ہے وہ زیادہ میرے اندر امبیڈڈ ہوئی, اور مجھے اس وقت اس چیز کا احساس ہوا کہ شاید تعلیم و تربیت کے اندر ایک جو پہلو ہے وہ آپ کے رنگوں کا بھی ہے, اور اگر آپ رنگوں کو کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تو آپ اور زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر. ردا, آپ نے کافی انسٹیٹیوشنز میں پڑھا ہے, آپ این سی اے کی بھی گریجویٹ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ ایک آرٹ ایک ایسا اسکل ہے جو ایک انسان ایک بائی برتھ ہوتا ہے, یا ایک فارمل ٹریننگ اور فارمل ایجوکیشن کا کیا رول ہے ایک آرٹسٹ کو بنانے میں؟ اچھا, ایز آئی سیڈ کہ جو ہے ہماری زندگی کے اندر بائی برتھ چیز کتنی ہوتی ہے یا فارمل ٹریننگ کتنی ہوتی ہے, اپنے لاسٹ سوال میں کہ آپ شروع سے ہی بچپن سے ہی جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو رنگوں سے ہی آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے. یہاں آپ کے سوال میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آئی ڈیڈ مائی انڈر گریڈ فرام پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ لیٹر آن فار مائی پوسٹ گریجویشن آئی وینٹ ٹو نیشنل کالج آف آرٹس اینڈ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ویژول آرٹس. اور اس 2 اسکولس کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ ایک سے میں نے ٹریڈیشنل جو ہے وہ لرننگ لی, اور ایک جو فلی ماڈرن اینڈ کنٹمپریری تھا میں نے وہاں سے لی. سو میں نے ان دونوں کاموں, ان دونوں اسکول کے تھرو اپنے کام کے اندر جو ہے ان دونوں جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کو امپروو کیا. اور وہاں پر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جس طرح ہم بہت زیادہ اپنے پائنیئر آرٹسٹ کو پڑھتے ہیں, جیسے استاد اللہ بخش ہیں, اگر ہم 1800 ٹو 1900 کے ٹائم کے اسپین کی بات کریں جو کہ ان کا بتایا, ایسا نہیں تھا کہ تب آرٹ انسٹیٹیوشن نہیں تھے یا کوئی فارمل ٹریننگ نہیں تھی. ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں کہ وہ سیلف ٹاٹ آرٹسٹ تھے, اور آج بھی ہمیں ہسٹری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ استاد اللہ بخش سیلف ٹاٹ آرٹسٹ تھے. لیکن تب ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب استاد شاگردگی کا جو ہے شاگرد جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا روحانیت تھی اس وقت, اور اس روحانیت میں اپریٹسشپ میں جو ہے وہ تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے. فارمل ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بیسکلی آپ کی تعین ہوتی ہے آپ کے ڈگری اور اکیڈیمیا سے, جہاں پہ آپ کو سرٹیفکیشن لے کر نکلتے ہیں. تو آئی تھنک فارمل ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے تھرو آپ بہت زیادہ ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام کو امپروو کرتے ہیں. بالکل ردا. تو ردا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی تھیمز ہیں جو اپنے آرٹ کے ذریعے ایکسپلور کرتی ہیں؟ سو تھیمز ایسا ہیں کہ آئی ہیو آلویز بین ورکنگ آن دا کانسٹنٹ سائیکل آف کنسٹرکشن اینڈ ڈی کنسٹرکشن, اینڈ آئی واز انویسٹیگیٹنگ دیٹ ویئر دا اربن ڈیولپمنٹ از گوئنگ.
and I was simultaneously studying regarding the infrastructure of old city of Lahore and where the history is preserved actually. So I thought कि एक टेक्स्ट की फॉर्म में आप हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं कर सकते, आप पेंटिंग की फॉर्म में, स्कल्पचर की फॉर्म में, आप कोई भी ऐसी आर्ट फॉर्म में जो है अपने नैरेटिव को लाके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. सो मैं मोर और लेस अगर मैं कहूँ तो मुझे हमेशा से शौक़ इस चीज़ का था कि मैं जो जितनी भी हमारा वो लाहौर जो आज हमें लाहौर नज़र आता है अर्बन डेवलपमेंट से इम्प्रूव्ड और नॉट इम्प्रूव्ड, उस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता ओल्ड लाहौर से, लेकिन जो आज का जदीद कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लाहौर नज़र आता है उसके रिलेशन में वो लाहौर देखूं कि जिस लाहौर को देखने की एक हसरत रही मेरी, और मैं उसकी जब खोज में लग गई तो मैं उसको अपना सब्जेक्ट, अपना थीम बना के उस पर काम करने लग गई. रिदा, आपने अपने आर्ट को काफ़ी कॉजेज़ के लिए भी यूज़ किया है, तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि आप आर्ट का क्या रोल है एक एक्टिविस्ट की लाइफ में, और उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कॉजेज़ को प्रमोट करने के लिए. यहाँ पे मुझे एक कोटेशन याद आती है कि हमारे जब हम लोग अपने स्टडी जर्नी से गुज़र रहे थे तो हमारे टीचर्स हमें एक बात कहते थे कि आर्ट का जो रोल है वो आपकी ज़िंदगी में है कि आप उससे किसी को किस तरह से जो है वो आराम का सबब बन सकते हैं, और आर्ट के थ्रू ही आप किसी के लिए बेसकूनी का भी सबब बन सकते हैं. रिदा, कभी कभी कोई ऐसा आर्ट पीस होता है या कोई ऐसा काम आप क्रिएट करते हैं जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है और उस पर कभी कभी नेगेटिव फीडबैक भी आती है, तो क्या आपकी लाइफ में आपने ऐसा कोई काम क्रिएट किया है, और व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक डिड यू गेट? ये एक उर्दू में मुहावरा हमें कई हद तक जो है समझने में या उसको इंटेरोगेट करने में बड़ी मसाइल का सामना हुआ, और काफ़ी क्रिटिसिज्म को मैंने इसी लाइन के ऊपर रखते हुए ये सोचा कि जो आर्ट है, हाउ आर्ट कुड प्ले अ पार्ट टू बिकम अ कंफर्ट फॉर समबडी, और अगर आर्ट डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है सो वो डिस्कम्फर्ट जो है इट मीन्स कि वो आपका क्रिटिसिज्म है, आपका क्रिटिकल एनालिसिस है, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. इट मीन्स कि अगर वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है इट मीन्स कि लोग उस रियलिटी से अभी तक अवेयर नहीं थे, और जब दे गॉट टू नो फ्रॉम सम आर्टिस्ट दैट दीज आर द काइंड ऑफ सिचुएशंस दैट आर गोइंग अराउंड अस, तो फिर उनको एक किस्म की, जिसको आप कहते हैं कि एक और किस्म की रियलिटी में एंटर होने का मौका मिलता है. तो वहाँ पर जब क्रिटिसिज्म आता है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ पॉजिटिव टूल के अंदर, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने एक काम शुरू किया था जिसमें मैं जितने भी डिमोलिश हाउसेस हुए थे उनको एक मोमेंटम के तौर पे जो है क्रिएट कर रही थी ऑडियंस के लिए, और मैंने कुछ इंटरव्यूज़ ऐसा किए जिसमें मेरे साथ कुछ व्यूअर्स ने ऐसा कोऑपरेट किया कि दे वांटेड कि अच्छा अगर आपका ये आर्ट का थीम या सब्जेक्ट है, आप उसको हाईलाइट करके कुछ बनाना चाह रही हैं, तो वाई नॉट आप हमारे फसाड्स जो कि हमारे लिए भी प्रिजर्व हो जाएं हिस्ट्री के तौर पे, तो आप उनको क्रिएट करें. और जब मैं वो सब कर रही थी तो एक बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो गया कि शायद आई एम अननोइंगली और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हिटिंग टू सम पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, जबकि आर्टिस्ट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स. उसकी बहुत एक इनोसेंस होती है और वो इमोशंस के साथ कनेक्ट करना जानता होता है. तो रिदा, आप ना सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं खुद, बल्कि आप एक एजुकेटर भी हैं. यू टीच एट NCA एज वेल. तो व्हाट रोल हैज़ टीचिंग प्लेड इन योर लाइफ, और क्या आप एक इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में आपको ख़ुद भी सीखने को मिलता है? In between the time of 2000 to 18, I was very consistent with spreading out what I have experienced into my art world. लेकिन उसके बाद जो है मैंने बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज़ को ऑप्ट किया और उनमें काम किया, एंड वन ऑफ देम जो है NCA भी उसमें एक पार्ट रहा, जिसमें कि मैंने अपनी सलाहियतों को, एक PSTF प्रोग्राम था पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंडिंग का, और वहाँ पे बतौर जो है आर्ट विजुअल आर्टिस्ट और आर्ट इंस्ट्रक्टर जो है मैंने अपनी जो है क्या कहते हैं अपनी एक्सपीरियंसेस उन यंगस्टर्स के साथ शेयर किए. सो मैं बेसिकली इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती टीचिंग का, क्योंकि मुझे लगता है इट्स अ टू वे लर्निंग थिंग, क्योंकि आपने जो जितना नॉलेज आपके पास होता है या जो एक्सपीरियंस आपने किया होता है आप वही किसी दूसरे को दे रहे होते हैं जिसके पास नहीं होता. सो इस चीज़ को पूरे
طریقے سے اگر میں اس کا سم اپ کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو آرٹ کے طور پہ گائیڈ کر سکتا ہے، آپ کو ٹولز بتا سکتا ہے، ٹیکنیکس بتا سکتا ہے، لیکن جو استاد اور شاگردی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو ایک بہت سپرفیشل لیول پہ آپ دیکھیں تو ایک اسپرچول معاملہ ہے میری نظر میں. سر رضا، ہر آرٹسٹ کی لائف میں ایک ٹائم آتا ہے جب ایک کریٹیو بلاک جسے کہتے ہیں، کہ جب آپ کو کوئی کریٹیو انسپریشن نہیں مل رہی ہوتی اور آپ کچھ کام بنانا چاہتے ہیں لیکن یو جسٹ فیل لائک دیر از اے بلاک. تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ اور اسپیشلی جو ہمارے ویورز ہیں جو سن رہے ہیں who might be going through this phase, جس کو ہم ایک کریٹیو بلاک کہتے ہیں. سو what would you recommend کہ وہ کس طرح اس سے ڈیل کریں؟ آئی تھنک جو کریٹیو بلاک ہوتا ہے نا وہ ایک پازیٹیو بلاک ہوتا ہے. آپ جب خود سے بریک نہیں لے رہے ہوتے ہیں یا آپ کہیں پر جو فل سٹاپ ہے وہ نہیں لگا رہے ہوتے اور آپ کنٹینیویشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم کہیں نہ کہیں آپ کے لیے وہ بریک لگا چکا ہوتا ہے اور پھر آپ ایک دم سے اس ٹائم فریم میں اسٹک ہو کے اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھ سے اس سے آگے کیوں نہیں کام ہو رہا تھا. میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی ویژول آرٹسٹ ہے یا کوئی پینٹر ہے، کوئی منیچر آرٹسٹ ہے یا کوئی اسکلپٹر ہے، اگر ان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا کریٹیو بلاک آ گیا ہے ایک بڑی پرسسٹنس کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے کرتے، تو اس کو پازیٹیولی چینج کریں انٹو سم تھنگ. جیسے میوزک ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سے تھوڑا سا بریک لیں اور میوزک کی طرف چلے جائیں، یا کوئی ایسی انوائرمنٹل سچویشن کی طرف چلے جائیں یا کلائمیٹ کی طرف چلے جائیں. مطلب بہت سی ایسی اور ایکسپیکٹس ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے آئیڈیاز کو اور پالش کرے اور پھر آپ دوبارہ سے اس جرنی اور اس ٹریک پر جا سکیں جہاں پر آپ کا کریٹیو بلاک آپ کے لیے فل سٹاپ بن گیا تھا. تو رضا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک فیمیل کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے when it comes to creating art? Are there certain themes or are there certain elements of art جو if as a woman آپ اس کو ایکسپلور کر رہے ہو تو اس میں آپ ایک ڈفرینٹ انسائٹ لا سکتے ہیں؟ اچھا، میں جینڈر بائسنس پہ بلیو نہیں کرتی بیکاز آئی ہیو سین اینڈ ایکسپیرینسڈ اے لاٹ آف پائنیئر آرٹسٹ اینڈ لیونگ لیجنڈ آف آر پاکستان جنہوں نے آرٹ میں جو ہے وومنس کو ایستھیٹیکلی بہت زیادہ اور ایموشنلی بہت زیادہ جو ہے ڈپکٹ کیا ہے، پورٹری کیا ہے انٹو دیئر پینٹنگس اور ان ایموشنس کو کیپچر کیا ہے. جیسے کہ ہم ایک بہت فگریٹو جو ہمارے پاس ایک بہت مہارت رکھتے ہیں، اقبال حسین کی بات کریں تو ان کی جو پینٹنگز ہیں وہ فگریٹو بیسڈ پینٹنگز ہیں، لائف کمپوزیشنز بناتے ہیں اور ان کی پینٹنگ کا بیسک اور مین سبجیکٹ ہی عورتیں ہیں. تو وہ عورتوں کو بہت پازیٹیو مینر میں دیکھتے ہیں چاہے وہ کہیں سے بھی بلانگ کرتی ہیں. سو جینڈر بائسنس ایسی نہیں ہوگی کہ میل کاؤنٹر پارٹ کس طرح سے سوچے گا پینٹنگ کو بناتے ہوئے یا عورتیں کس طرح سوچیں گی. ہم یہ ضرور دے سکتے ہیں کہ جو آرٹسٹ اٹ سیلف ہے وہ ایموشنز کا بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ دل اور دماغ سے کام لیتا ہے تو وہ ان دونوں کے ملاپ سے کام لیتا ہے، تو وہ کیلکولیشنز نہیں کرتا. اور جو بھی آرٹسٹ ہم نے انٹرنیشنلی یا نیشنلی دیکھنے ہیں انہوں نے عورتوں کا امیج جو ہے وہ بہت پازیٹیولی جو ہے وہ گیلریز میں لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پینٹنگز کے تھرو بتایا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ عورتوں کا جو سوچنے کا عمل ہوتا ہے وہ شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آپ بیتی کو زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنے آرٹ کے اندر، اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ شاید کہیں نہ کہیں جو آپ بیتی ان کے ارد گرد ہوتی ہے شاید وہ اس کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں. یہ ایک ڈفرینس ہو سکتا ہے میرے لحاظ سے. شریدا، اسپیشلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے فیمیل آرٹسٹ اوبویسلی ان پاکستان کیا چیلنجز آپ فیس کرتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پرہیپس ایک میل کاؤنٹر پارٹ نہیں فیس کرتا ہوگا؟ اچھا، بینگ اے فیمیل اور فیمیل آرٹسٹ اور بینگ اے آرٹسٹ اور اے ویژول آرٹسٹ، I would say to all the females out there who are listening to me right now that expect to have stones thrown at you as long as you are alive and as long as you have the luxury of breathing. So challenges جو ہیں نا وہ آپ نے اپنے گھر میں ہی اپنے پیرنٹس میں بھی دیکھے ہوں گے، وہ چیلنجز آپ کی مدر میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو وہ چیلنجز آپ کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں بعد میں دیکھتے ہیں، آپ پہلے اپنے گھر میں وہ کاؤنٹر پارٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی بات ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک ماڈرنسٹ پائنیئر آرٹسٹ ہیں زبیدہ آغا. آئی تھنک وہ ہمارے ٹائم کے لیے ایک لرننگ ہے کہ وہ اپنے ٹائم میں کس طرح سے جو ہے آرٹ کے لیے اسٹینڈ آؤٹ انہوں نے کیا بینگ اے فیمیل آرٹسٹ.
اور کس طرح سے انہوں نے پاکستان سے باہر جا کر تعلیم حاصل کی اور کمیونٹی کو کس طرح سے جو ہے سرو کیا پاکستان میں آ کے. اسی طرح سے پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑی مثال ہیں, وہ بھی ایک فیمیل لیڈر تھیں. اور اگر ہم اسی طرح اور ہسٹری میں بیک جائیں تو محمد علی جناح کی جو بہن تھیں فاطمہ علی جناح, وہ بھی ایک فیمیل تھیں. تو میرے خیال میں اب 21ویں سینچری اور اب 21 سینچری میں رہتے ہوئے, اب 2025 ایرا میں رہتے ہوئے, اس ایئر میں اگر ہم بات کریں تو میں ہر فیمیل کے لیے وہ چیلنجز تو سنس انسیپشن تھے, وہ آج کے نہیں ہیں. لیکن آپ نے اس سے کوپ اپ کس طرح کرنا ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ اب ہمارے پاس آواز بھی ہے, ہمارے پاس ہنر بھی ہے, ہمارے پاس شعور بھی ہے, اور ہم نے اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا ہے. کیونکہ کبھی کبھی غیر ضروری بولنا جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. بولیں وہاں اس پلیٹ فارم پہ بولیں جہاں پہ آپ کی آواز کو سننے والے قدر کرنے والے ہوں, اور اس پلیٹ فارم پہ اپنے الفاظ مت ضائع کریں جہاں پہ کوئی سننے والا نہ ہو. اسی لیے آرٹ جب آپ کرتی ہیں تو وہ آپ کی آواز بن جاتی ہے, وہ نیریٹو آپ کا بن جاتا ہے, وہ آپ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے, آپ کی لینگویج ہوتی ہے. سو آپ کو اپنی آواز کو ایک ڈیسیبل سے اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہی رہیں جو آپ ہیں, تو دنیا آپ کے لیے وہ بن جائے گی جو آپ چاہتی ہیں. فریدا, آپ تھوڑی سی اپنی انسپریشنس کے بارے میں ذرا بتائیں. از دیر اینی آرٹسٹ ان دا ورلڈ دیٹ یو لک اپ ٹو؟ آئی مین دیٹ کین بی somebody in پاکستان اور abroad. Who has been your inspiration? اچھا, مجھے تو یہاں آپ بھی بہت انسپائر کر رہی ہیں. جس طرح آپ بات کر رہی ہیں, آپ کی گفتگو کا انداز, آپ کے بیٹھنے کا انداز, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کے انٹریکشن کرنے کا انداز. تو انسپریشن جو ہے میرے لیے وہ ڈے ٹو ڈے لائف سے آتی ہے, ان لوگوں سے آتی ہے جن سے میں انٹریکٹ کرتی ہوں, ان کو اسٹڈی کرنے سے آتی ہے. میرے لیے وہ ایک لائبریری کی طرح کام کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ میں کتابیں بھی پڑھتی ہوں, میں ہسٹری کو بھی پڑھتی ہوں, میں پولیٹکس کو بھی پڑھتی ہوں, لیکن مجھے زیادہ جو دلچسپی ہے وہ ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو آبزرو کرنے سے, پڑھنے میں آتا ہے, کہ جس سے کہ میں جان سکوں کہ یہ مسائل ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہے, ان پہ بات کرنی ہے. کیونکہ جو گزر گیا وہ تو محفوظ ہو گیا. آج کے ایشو میں وہ گزرا ہوا تجربہ ہمیں کیا سکھاتا ہے, یا جو آج کا آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں کیا دے کر جاتا ہے. تو میں اس چیز کو زیادہ جو ہے اپنے لحاظ سے پک اینڈ چوز کرتی ہوں. جو ینگ آرٹسٹ ہیں اس فیلڈ کے اندر, آپ کے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں یا پیپل دیٹ آر تھنکنگ آف پرسوئنگ دس فیلڈ ایز اے کریئر, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان, جہاں آف کورس آرٹ کا بہت ایک اسکوپ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے لاٹ آف ایمفسس آن پرسوئنگ ٹریڈیشنل کریئرس. تو somebody that wants to take visual art as a full time career, what would you advise them? اچھا, میں یہ کہوں گی کہ آج سے 1 or 2 decades ago اس چیز پہ بہت ڈبیٹ ہوتی تھی کہ شاید آرٹ کا کوئی جو ہے وہ ریئلٹی گراؤنڈ نہیں ہے اس کی, یعنی کہ کوئی ریئلسٹک گراؤنڈ نہیں ہے, اور شاید اس کو ایز کیریئر آپ پرسو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے آرٹسٹ, آرٹ ڈیزائنر, آرکیٹیکٹ, انٹیریئر ڈیزائنر, میوزیشین, ووکلسٹ, کمپوزر, یہ سب وہ آرٹ کی فارمز ہیں کہ جن کا ہر ٹائم میں جو ہے اب ٹائم ہے, یعنی کہ اب یہ بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے ڈے ٹو ڈے میری روٹین میں ڈیلنگ کرتے ہوئے, لوگوں سے بات کرتے ہوئے, پیرنٹس کو دیکھتے ہوئے, کہ کئی حد تک پیرنٹس کی یہ سوچ چینج ہو چکی ہے. انجینئر, ڈاکٹر یا سائنٹسٹ, اب وہ ان ساری کیٹیگری میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو آرٹس کی طرف بھیجیں گے, آپ دیکھیں کمیونیکیشن ڈیزائنر جو ہے اس کا کیا رول ہے, آپ دیکھیں گرافک ڈیزائنر کا کیا رول ہے, یہ کیمرہ اگر میں بات کروں جو ہمارے سامنے اس وقت اسٹوڈیو میں, اس کا کیا رول ہے. یہ سب آرٹ کی فارمز ہیں. یہ وہ فارمز ہیں جس میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک پروفیشن کس طرح بن سکتا ہے, یہ آپ کا سورس آف انکم کس طرح بن سکتا ہے, یہ آپ کے لیے ریونیو کس طرح سے جنریٹ کر سکتا ہے. پہلے نو ڈاؤٹ ایسا ہوتا تھا, ہم مسچیف کرتے تھے اور ہم اپنے گرد و نواز سے سنتے تھے جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے, اچھا یہ تو تصویریں کھینچ رہا ہے تو بس تصویریں کھینچتا رہے گا, اس کو پڑھائی کی طرف آنا چاہیے. لیکن اب ہم نے اپنے دماغ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اصل میں جو کیمرہ اس بندے کے ہاتھ میں ہے یا اس لڑکی کے ہاتھ میں ہے, وہ شاید کیمرہ اس کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ہے, اور شاید وہ اس سے بہت آگے جانا چاہتی ہے. تو یہ فرق رہ گیا ہے آج کے جدید دور میں, اس دور میں جس دور سے ہم نکل آئے ہیں.
رضا آپ نے اپنے جو آپ نے پیسز کریٹ کیے ہیں ان میں آپ نے واٹ میڈیم ہیز بین یور فیوریٹ یو نو واٹ میڈیم آف آرٹ ہیو یو یوزڈ اینڈ انجوائڈ دا موسٹ ان کریٹنگ یور ورک؟ اچھا، آن انیشیل اسٹیجز آف مائی آرٹ جرنی آئی وڈ سے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ کلے کے ساتھ کام کر رہی تھی، یعنی کہ ٹیراکوٹا کے ساتھ. اینڈ ود دا پیسیج آف ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ویری فرجائل. اور جب مجھے ایگزیبیشن انٹرنیشنلی یا نیشنلی جو ہے اس کو موو کرنا ہوتا تھا تو اس میں مجھے جو ہے بہت مسائل کا سامنا ہوتا تھا ان ٹرمز آف کبھی وہ بریک ہو جاتا تھا یا کبھی اس طرح سے کوئی اس کے پیس کہیں سے نکل جاتا تھا. سو میں ریزالو کرتی رہی اپنے کام کو، ڈے ٹو ڈے میں ریزالو کرتی تھی، اور میں نے بہت زیادہ مٹیریل کے اوپر پھر کام کرنا شروع کیا. اپنے تھاٹ پروسیس کو ایک الگ باکس میں فٹ کیا اور اپنے مٹیریل کو ایک ڈفرینٹ باکس میں دیکھا. پھر آئی گاٹ ٹو نو کہ ایک ووڈ ہوتی ہے اور ووڈ میں بھی کئی قسم کی جو ہیں وہ ویرائٹیز ہوتی ہیں، اور ان جو ہے ووڈ کو میں نے ایکسپلور کرتے کرتے آئی کیم ٹو دا پوائنٹ ویئر آئی یوٹیلائز ووڈ ان ٹو مائی میڈیم. سو میرا جتنا بھی اگر آپ اس کا انفراسٹرکچر یا اس کا اسٹرکچر باڈی آف ورک کو آپ دیکھیں گے انڈیویژولی، سو اٹ از ٹوٹلی میڈ آف ووڈ. اس میں اگر زیادہ سے زیادہ کوئی چیز استعمال کوئی ایسی ہوئی ہے تو وہ پینٹس ہیں، پگمنٹس ہیں، یا اس میں سیمنٹ کا کام ہوتا ہے. میں نے اس کو ووڈ میں جو ہے ریزالو کیا. سو میں ابھی جو کرنٹلی فرام دا لاسٹ اگر آئی ووڈ سے 8 سال سے کام کر رہی ہوں تو میں ووڈ کے اندر کر رہی ہوں. رضا آپ نے اپنے کام کی وجہ سے آپ کو کافی میجر پبلیکیشنز میں بھی ریکگنائز کیا گیا ہوا ہے. واٹ ڈز دوز ریکگنیشنز مین ٹو یو اینڈ واٹ رول ہیو دے پلیڈ یو نو کائنڈ آف ان انسپائرنگ یو ٹو کنٹینیو دس ورک اینڈ یو نو گیٹ بیٹر ایٹ اٹ؟ کوئین میری کالج سے، یونیورسٹی آف لنڈن سے جو ہیں ایک PhD اسکالر ہیں ڈاکٹر کرس. When I was researching about my work and I was in the time where I had to put up a solo exhibition in the gallery in back then in 2017 or 18. So I came across one of the tourists who was already engaged in knowing that who are those artists or community who are working for to like put up such sort of artwork to the to the viewers or audience in terms of taking them into the time where history preserved. So وہ میرے کام کو انہوں نے دیکھا، سراہا، اور اس کام پہ پھر انہوں نے جو ہے I got to know it was a surprise for me from him کہ انہوں نے میرے کام کو محفوظ کیا اپنی رائٹنگ میں، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اس کام کے اوپر باقاعدہ لکھا کہ رضا فاطمہ بخاری از ون آف دا اسٹیبلشنگ آرٹسٹ اینڈ ینگ آرٹسٹ آف پاکستان، جو کہ ان ایموشنس پہ اینڈ ہیومن سفرنگس پہ جو ان کی ریلیٹ کرتی ہیں ٹو دیئر بلانگنگس، ٹو دیئر ہوم، ٹو دیئر ٹو دیئر اینی پارٹ آف دیئر یو نو ایریا، تو اس پہ کام کر رہی ہیں. تو بہت سی ایسی پبلیکیشنز ایک تو مجھے یہاں سے آئی، پھر اس کے علاوہ جو ہے بہت سے ایسے انٹرنیشنل میڈیا اینڈ نیوز چینلز تھے جنہوں نے میرے کام کو بہت ڈاکومنٹ کیا اس وقت، اور پھر ویریس اسٹیجز پہ انہوں نے انٹرویوز کیا. سو یہ ایک ون آف دا ریکگنیشن تھی. اور اس کے بعد مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ جب تک آپ کچھ نہیں تھے، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو آپ بس کر رہے تھے، بہت سی چیزیں کر رہے تھے، اور جیسے ہی آپ کو 4 لوگوں نے جاننا شروع کر دیا تو وہ ذمہ داری نے مجھے بہت زیادہ کانشیس بھی کر دیا کہ اب میں نے اپنے کام کو بریک بھی دینا ہے اور اپنے کام میں کچھ نئی چیز بھی لے کر آنی ہے، اور میں نے کوئی بھی جلد بازی میں کام ریڈیوس نہیں کرنا. اور لاسٹلی رضا، اگر کوئی ہمارا شو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کا کام دیکھنا چاہتے ہیں، ویئر کین دے فائنڈ یور ورک اف اٹس اویلیبل آن لائن، اینڈ یو نو کیسے ان کو ایکسیس مل سکتا ہے آپ کے کام سے؟ اچھا، ایک تو ایکسیس جو ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایکسیس ہے ٹو دا گیلریز. بہت سے ایسا کام ہوتا ہے جو کہ ہم گیلریز میں ایگزبٹ کرتے ہیں، جس میں ہمارے گروپ شوز ہوتے ہیں، سولو شوز ہوتے ہیں. So in this way they can reach out to the galleries and see that where my work is currently, and plus into their private collection as well.
اور اس کے علاوہ جو اپ کمنگ میرے ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آئی کیپ پوسٹڈ ٹو مائی آڈینس, ٹو مائی ویورز اینڈ ٹو ایوری آرٹ کلیکٹر ہو از لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور ادر دین دیٹ جو ہے دے یوز ٹو لائک بہت مجھے ایسے ان نون جو ہیں انفیمیلیئر لوگوں سے جو ہیں رینڈملی مجھے ڈی ایمز آ جاتے ہیں آن مائی انسٹاگرام پیجز اباؤٹ مائی آرٹ ورک, بیکاز دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایز سملر ٹو what I have done, or maybe they want to like go beyond what I have done. So I always encourage them, and I always communicate with them, and I always invite them wherever they feel comfortable they can come and see my artwork. Thank you so much, Rida, for taking out the time to be on our show. And we really enjoyed this conversation, and I hope that our viewers have learned something from this show. Thank you so much. First of all, I would like to thank to you for taking up this initiative. اور آپ اتنا اچھا ایک کام کر رہی ہیں جہاں پہ آپ ڈائیورس گروپ آف پیپل کو انوائٹ کرتی ہیں اور اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے آئی تھنک نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ لوگوں کو ایک ریچ ملتی ہے, ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس اسکول آف تھاٹ کو اور کس فیلڈ میں اور کس ایریا میں جو ہے وہ ایکسلنس کر سکتے ہیں. تھینک یو. Thank you, Hum TV, for providing us with this platform. And thank you to our sponsors for sponsoring this show. See you next time with a new episode and a new guest.